سائل کسی سے مانگتا تو دو طریقے ہے کہ اگر کوئی آدمی کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے سیدھا کیا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں، پہلے وہ اس کی تعریف کریں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کریں، تو اب پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پہناتے ہیں۔ اب انہوں نے تو اجازت دی ہے کہ یہ دوسرا اور مہذب کچھ دنوں کے بعد پھر سجود ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے۔ اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے، الحمدللہ۔ تو اجر وہ القائد آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے حضور نے فرمایا اس کو آدھا تو ثواب کہتے ہیں دوبارہ وسط کھڑے آ ہونے رہے کے مقابلے پہ اگر فلاں بیٹھ ہو کے فلاں پڑھے گا ہو، تو وہ آدھا تعریفیں ثواب تو کرنے کیا لگتے ہے۔ ہیں۔ تو یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچوں کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گا۔ یہ وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمت اسی وقت برسنا شروع ہو سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، میں سخی کی دہلیز نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ جو اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور محض صلی اپنے اللہ کرم سے علیہ عطا وسلم کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین، کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک میں پوچھتا بھی تجھے اور مانگتا بھی تجھ سے۔ دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے ایک کے گھر کے سامنے، تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی، تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے، اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگا، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے بھی مانگا ہے، تو سارے 1 روپے ایک تو سائل ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے، تو پھر 8 آنے 5 روپے نہیں دیے جائیں گے، پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے مانگتا ہے، تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے، ایاک نعبد، یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، و ایاک نستعین، یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں، وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں، نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے، تو پھر مالک بھی کرم نوازی اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں، پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسط دے رہے ہیں، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے، وہ مانگتے ہیں، اس طرح پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے، تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نمانہ تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کی ضرورت تو پوری کرا دے۔ اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے، مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا، اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ، اسی کی خوبیاں، سارے
اسی کے کمال ہیں، وصف سارے اسی کے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ رکھی، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی۔ یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا، اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگا، ذرا اس کے دعا کے لفظ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ تو اس کی لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا۔ تو بندہ کیا کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں، تو بے نیاز ہے، اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا۔ مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں، یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سنا۔ تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے، اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکتے، التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر، تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی، تو اسی سے مانگیں۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے ٹکڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے، اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ دعا خود عبادت ہے، جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں،
جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کرے اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا فما کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض۔ وہ کہتا ہے سوالی بن کے میرے چوکھٹ پہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا۔ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا، تم طلب تو کر کے دیکھو۔ لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا، شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا۔ وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ۔ جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنو۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ، جھولی تو پھیلاؤ۔ زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، کیا کہے تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا ہے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ پتھر کا مادی بلا اس کی کیسے فریاد سنی، لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی دعائیں مانگتی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا ہے۔ زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی۔ وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی ہے، بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہیں۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا، نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گیا، کہا یا سمد یا سمد۔ آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے۔
बिछड़ी हुई को यूसुफ मिला दे। मालिक इसने तुझे तो नहीं पुकारा, ये तो बुत को पुकारा। वो तो जुबां बल खा गई और या सनामी के बजाय या समाधि के लफ्ज आगे कहा जानता, लेकिन इतना अरसा हुआ बुत को पुकारते हुए इसने कोई जवाब नहीं दिया। आज इसके लबों पे मेरा नाम तो आया, जैसे भी आया है। अगर मैंने भी ना दिया, मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ? जा बिछड़ी को यूसुफ, कोई मांगे तो सही, कोई हाथ तो फैलाए। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही। जलवाए तू तो मौजूद है, कोई मुसाइल। कोई हाथ तो फैलाए, कोई झोली तो फैलाए, कोई मांगे तो सही। दुनिया वालों से मांगे तो नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगे तो नाराज। दुनिया वालों से मांगना हो तो वक्त देखना पड़ता है। अब तो साहब सो रहे होंगे, अब तो नाचने का वक्त है, अब तो दफ्तर की मसरूफियत का वक्त है। फरागत के लम्हे होंगे तो बात करेंगे। तो किसी दुनियादार से बात करना होता है तो वक्त देखना पड़ता है, लेकिन रब से जब मर्जी बात करो। दरे रहमत खुला हुआ पाओ, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नींद क्या उसे ऊँघ भी नहीं आती। जब भी मांगोगे दस्ते करम कुशादा पाओ। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है इनके उठे हुए हाथ खाली कैसे हो। तो हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करते हैं। अगर किसी को वहाँ जाना नसीब हो तो वो तो कबूलियत के बेहतरीन लम्हे हैं, और अगर नसीब नहीं भी होता तो 9 ज़िलहज को हम यही खड़े होकर कहते हैं मालिक वहाँ तो आ नहीं सके, यहाँ तो खड़े हैं। मेरे मालिक को करम फरमा दे और हमारे सगायत कबायत सारे माफ फरमा दे। तो 9 ज़िलहज का रोज़ा भी रखा जाए और अल्लाह के हुज़ूर दुआएं भी मांगी जाएं। आप जहाँ भी होंगे कबूलियत होगी, और अल्लाह कबूलियत को मजीद 4 चांद लगाने के लिए किसी दिन अपनी चौखट पे बुला भी लेगा। तो क्या किसी ने कहा था कि काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा उनको प्यार आ ही गया। तो एक दिन अल्लाह हमें इस सादत के लिए अपनी चौखट पर भी बुलाएगा। अल्लाह आप सबको बार बार हज्जे बैतुल्लाह। आज के जमाने में ये भी कहा जाता है कि हम नहीं मानते, तो अगर कोई शख्स नहीं मानता तो अल्लाह को उसकी परवाह भी नहीं, ये जरूरत हमारी है। फरमाया कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ऐ महबूब फरमा दो तुम नहीं पुकारोगे तो उसे भी परवाह नहीं है। जरूरत तुम्हारी है, मांगना तुमने है। तो जब तुम नहीं मांगोगे, मुतकब्बिर होते हो, उससे मांगने से भी तुम्हें हया आती है, तो फिर वो भी परवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम मांगते रहोगे तो वो तुम्हारी झोली में बनता रहेगा। और उससे जब भी मांगो उसका दर रहमत खुला हुआ पाओ। जिस भी लहजे में मांगो वो देने पे आमादा होगा। दुनिया वालों से मांगना होता है तो देखना पड़ता है कि किस वक्त मांगे, मूड किस वक्त दुरुस्त होगा। लेकिन अल्लाह से जब भी मांगे, सुबह को मांगे, शाम को मांगे, दोपहर को मांगे, पिछले पहर दामन फैला के बैठ जाएं। फिर दुनियादारों से मांगना हो तो उनकी जुबान में मांगना पड़ता है। अल्लाह से उर्दू में मांगे, अरबी में मांगे, हिंदी में मांगे, सिंधी में मांगे, नज़म में मांगे, नज़र में मांगे, इकबाल के लहजे में मांगे, सादी के अंदाज में मांगे, रूमी की तरस पे मांगे। नहीं मांगना आता, खाली हाथ फैलाना, वो बंद लोगों की बोलियां भी सुनता। मांगे तो सही, दस्ते तलब तो दराज करें, वो करीम है। जब उसके सामने बंदे हाथ फैला के दुआ मांगते वो खाली नहीं मोड़ता। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला, जिंदा, सही और करीम है। हाँ, बंदे जब उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं तो मुझे शर्म आती है, मैं खाली हाथ कैसे मांगूं? जब उसने मांगा ही मुझसे तो मैंने भी ना दिया तो फिर किस पर पे जाएंगे? मैं आपसे कहता हूँ जितने लोग आप बैठे हुए हैं, इतने लोग उठ के किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे ऐसी चीज मांगे जिसको देना उसके बस में हो, तो मुझे बताइए
وہ آپ کو خالی موڑ دے گا. وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے اور میں ان کو خالی موڑ دوں. جب کسی دنیا دار کے در پہ اتنے لوگ جمع ہو کے چلے جائیں تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے خالی موڑوں. میں ایک ڈیرہ دار شخص ہوں, کیا کہیں گے. اسے حیا آتی ہے اتنے لوگوں کو خالی موڑتے ہوئے. تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے جب مانگیں گے تو رب خالی موڑ دے گا. کہا وہ اسے حیا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. جب تم ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتے ہو, اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ. اس لیے کہ اگر میں بھی نہ دیا تو کس در پہ جاؤ گے, کس چوکھٹ پہ جاؤ گے. تو اس سے تم مانگو, اپنے لیے بھی مانگو, اپنوں کے لیے بھی مانگو, بیگانوں کے لیے بھی مانگو, شام سپیرے دوپہر مانگو. مانگ لیا ہے پھر مانگو. دنیا داروں سے ایک دفعہ مانگ لیا جائے تو پھر دوسری مرتبہ مانگتے ہوئے ہم وقفہ ڈالتے ہیں. یار یہ ادھار بھی مانگا ہو تو کہتے ہیں یار اب کچھ سال کے بعد کہیں گے, وہ کہیں گے روز ہی یہ مانگ لیتا ہے, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. لیکن اللہ سے مانگا, ابھی کھڑے تھے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھی راہوں پہ گامزن رکھنا. یہ مانگ رہے تھے ہاتھ باندھ کے. پھر تشہد میں بیٹھے تو پھر مانگنے بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے, قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مغفرت کر دے. سلام پھیرا تو پھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. بار بار مانگے, 100 بار مانگا, وہ کبھی نہیں کہتا اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ اس کی طرف سے نظر رحمت سے دیکھتا, اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جائے. اس کے ذکر کی لذت, اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان. آج ایک آنسو, صرف ایک آنسو جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھی گئی. خوف خدا کی کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے. مالک یا مجھے نکال لے, اسے جنت عطا کر. اللہ اکبر. گناہگار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دے. آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے, رحمت کا در گشادہ ہے. اس کی رحمت آواز دے رہی ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں, رب بڑائی کرے. مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ مالک کی رحمت آواز ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیوں مغرور پھرتا ہے, کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے, کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے. پنجگانہ صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیوں آنکھیں اور کان بند کر دیتا ہے؟ آجا پلٹ کے اس کی رحمت, آجا. ما غرک بربک الکریم. وہ کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار. آجا کل تو آنا ہی آنا ہے, پھر جو کفن میں منہ چھپا چکا. اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے منہ آ جا, پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے پاس. اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چلیں. ما غرک بربک الکریم. مجھے بتائیے ایسا بھی کو پیار دیتا ہے, اس کو آواز دی جا رہی جو بھاگا ہوا, جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے, سرکش متمرد بھاگ, اس کو آواز دی جا رہی ہے, آجا پلٹ کے, میری رحمت تمہیں باہوں میں سمیٹ. آجا اللہ اکبر. ساری دنیا کا شہر میں چھوڑ دو, اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اللہ لفظوں کا جمال ہے. ما غرک بربک الکریم. او بھاگنے والے, آجا, تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا, جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا. اللہ کہا الکریم, رب بھی کریم. پھر آگے فرمایا اللہ ذی خلقک, وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا. دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے, وہ تیرا خالق لگتا. ماں بندے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے. کہتا ہے سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو, لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا.
ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتی دوسری اصل ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے اصل سمجھا کرو اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ایک شاعر ہوئے تابش اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک بار میں نے کہا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں آج تک اسی خیال میں رہی میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگتا اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتا محبتوں کا آباد جہان ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں کی پھر ممتا ہی عجیب کائنات ہے اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارا کر لیتی ہے لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے مائیں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا میرے بس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا یار جس نے جنم دیا ہے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پڑھتے تو ہے ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی اللہ سے ڈرے اگر بیٹھ کے پڑھے گی بغیر گزر کے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کھڑے ہونے کے مقابلے سے اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا 1,50,000 اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے کرو لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے وہ بیٹھ کے پڑھے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 99 بیماریوں کا علاج بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے لما اسدنا رسول اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اللہ صمد اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ مائدہ سورۃ 8 پارے ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں اس لیے حضور نے تو سنر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھاتی ہے بات کی اصل اس کو ہر حال میں یہ بیٹھنا چاہیے ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان
اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ دودھ ہو جاتا ہے آپ کا، وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں، آدمی کو چکر آتے ہوئے گر گیا۔ کہتے نہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا ضرور ہے، پڑھتے ہی باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے میں اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو صرف اپنے رب سے مثلا 1,00,000 بندہ اس لیے بنا اللہ پر بھروسہ دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل رزق عطا کرے وہ جیسے یہ ہے فرندوں کہ کو عطا کرے۔ دن میں اکثر ہم کو یہ دکان کھڑے پہ ہو جانا کے ہوتا ہے، پڑھتے فیکٹری میں جانا ہیں، ہوتا ہے، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اپنی بیٹھ کے پڑھیں۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور آپ جو ضرورت کیا اب حضور کی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا دو ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پارے ایک ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے، اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی۔ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے پر میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو اب مجھے ڈاکٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر سجود کی شروع کر دیں تاکہ ایسا اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ کہتے نہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا ضروری ہے، پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر بزرگ کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو دیا نا، مثلا 1,00,000 میں 4,000 ہی ملے گا، اس لیے بلا ہم نے کہا کہ دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کر وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ لما اقتدنا رسول اللہ صلی، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں نا، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پارے ایک ایک۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ